ایسے واقعے کی بات کرنے والے ہیں جو شروع تو ایک عام سے ریسکیو مشن کے طور پر ہوتا ہے، لیکن اس کا انجام واقعی بہت خوفناک اور راز سے بھرا ہے۔ تصور کریں، جاپان کے جزیرے ہوکائیڈو میں ایک شدید طوفان کے بعد ہر طرف دھند چھائی ہوئی ہے۔ ریسکیو ٹیمز ٹوکیو سے آئے 2 گمشدہ ہائیکرز کو تلاش کر رہی ہیں، اور اچانک گھنے جنگل اور خطرناک چٹانوں کے بالکل بیچ لکڑی کے بڑے بڑے تنوں سے بنا ایک بہت بڑا SOS کا نشان نظر آتا ہے۔ اس نشان کی وجہ سے ان 2 ہائیکرز کی جان بچ جاتی ہے، لیکن اصلی اور حیران کن کہانی تو یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اب جب ریسکیو ٹیم نے ان ہائیکرز کو بچایا اور اتنی بڑی اور شاندار SOS علامت بنانے پر ان کی خوب تعریف کی تو ان کا جواب واقعی چونکا دینے والا تھا۔ انہوں نے کہا، معاف کیجیے گا، ہم نے کوئی نشان نہیں بنایا، ہمیں بالکل نہیں معلوم کہ آپ کس بارے میں بات کر رہے ہیں۔ ذرا سوچیں، اگر ان 2 لوگوں نے جنہیں اس نشان کی وجہ سے تلاش کیا گیا یہ نشان نہیں بنایا تو پھر اس سنسان اور دشوار گزار پہاڑی پر آخر یہ بنایا کس نے؟ پہلا حصہ، اتفاقیہ دریافت۔ یہ نشان جس جگہ پایا گیا نا، وہی تفتیش کاروں کے لیے سب سے پہلا سوالیہ نشان تھا۔ یہ جگہ پہاڑ کی چوٹی سے تقریباً 2.6 میل جنوب میں واقع ایک دلدلی علاقہ تھا۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو پہاڑ کا مرکزی راستہ ہے جو بالکل محفوظ ہے اور اپنے دلکش نظاروں کی وجہ سے ہائیکرز میں کافی مقبول ہے، لیکن جس مقام پر یہ نشان ملا وہ جنوبی حصہ ہے، ایک ایسا راستہ جہاں سیدھی عمودی چٹانیں ہیں، بے حد گھنا جنگل ہے اور بپھراوا چوبیتسو دریا بہتا ہے۔ آخر کوئی بھی عام ہائیکر اس قدر خطرناک اور انجان راستے پر جائے گا ہی کیوں؟ اب آتے ہیں دوسرے حصے کی طرف، ایک خوفناک انکشاف۔ اس معمے کو سلجھانے کے لیے اگلے دن ایک اور ریسکیو ٹیم کو واپس اس مقام پر بھیجا گیا تاکہ پتہ لگایا جا سکے کہ آخر یہ نشان بنایا کس نے تھا۔ امید تھی کہ شاید کوئی اور ہائیکر ابھی بھی وہاں زندہ پھنسا ہو، لیکن جو کچھ انہیں وہاں ملا اس نے سب کے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس بڑی سی SOS علامت کے بالکل قریب جھاڑیوں میں ایک بیگ ملا جس میں بظاہر عام سی روزمرہ کی اشیاء تھیں، ایک سونی واک مین، 4 کیسٹ ٹیپس، ٹوتھ پیسٹ، صابن اور تولیہ۔ لیکن رکیے، اس بیگ کے بالکل پاس ہی انسانی ہڈیاں بکھری پڑی تھیں اور ان ہڈیوں پر جنگلی جانوروں کے کاٹنے کے باقاعدہ نشانات موجود تھے۔ پولیس نے فوراً ابتدائی پوسٹ مارٹم کروایا، جس کی رپورٹ کے مطابق یہ باقیات ایک خاتون کی تھیں جس کا قد تقریباً 5 فٹ 3 انچ، بلڈ گروپ O اور ہڈیوں میں کئی فریکچرز یعنی ٹوٹ پھوٹ تھیں۔ اندازہ لگایا گیا کہ موت 1 سے 3 سال پہلے ہوئی ہے۔ شروع میں تو پولیس نے اسے ایک سیدھا سادہ اور افسوسناک واقعہ سمجھا کہ بھئی ایک خاتون ہائیکر راستہ بھٹک گئی، اس نے مدد کے لیے یہ نشان بنایا اور آخر کار موسم کی سختیوں کی بھینٹ چڑھ گئی۔ خیر، اس کہانی میں ایک بہت بڑی خامی تھی۔ اور یہاں شروع ہوتا ہے تیسرا حصہ، ایک طبی ناممکنات۔ یہ اس راز کا پہلا اور سب سے بڑا تضاد ہے، ایک ایسا سچ جو اس پوری پولیس تھیوری کو یکسر مسترد کر دیتا ہے۔ 7600 پاؤنڈز، یہ وہ متوقع کل وزن ہے جو اس SOS نشان کو بنانے میں استعمال ہوا۔ یہ نشان کوئی لکڑی کے چھوٹے ٹکڑوں سے نہیں، بلکہ برج یعنی صنوبر کے درخت کے 19 بڑے تنوں سے بنایا گیا تھا۔ انہیں باقاعدہ صفائی سے کاٹا گیا تھا اور ہر تنا تقریباً 16 فٹ لمبا تھا۔ اگر ہم حساب لگائیں تو درخت کی موٹائی کے حساب سے ایک 16 فٹ لمبا تنا 150 سے 400 پاؤنڈ تک وزن رکھ سکتا ہے۔ اگر ہم اسے 19 سے ضرب دیں تو کم از کم کل وزن بھی تقریباً 3000 پاؤنڈز بنتا ہے اور زیادہ سے زیادہ 7600 پاؤنڈز۔ ذرا سوچیں، کیا ایک 5 فٹ 3 انچ کی اکیلی خاتون جس کی ہڈیاں تک ٹوٹی ہوئی تھیں، کلہاڑی جیسے کسی اوزار کے بغیر 19 درخت کاٹ کر 3 ٹن تک کا وزن اکیلے اٹھا سکتی ہے؟ یہ جسمانی طور پر بالکل ہی ناممکن بات ہے۔ چوتھا حصہ، پر اسرار آڈیو کیسٹ۔ اس ناممکن صورتحال کے ساتھ ہی یہ کیس ایک بالکل نئی اور زیادہ خوفناک سمت اختیار کر لیتا ہے۔ تفتیش کاروں نے جب بیگ سے ملنے والے واک مین اور ٹیپس کو چلایا تاکہ مرنے والے کی شناخت ہو سکے تو شروع میں انہیں مختلف جاپانی اینیمے شوز کی موسیقی سنائی دی، لیکن آخری ٹیپ پر جو ریکارڈ تھا وہ کچھ اور ہی تھا۔ آخری آڈیو ریکارڈنگ میں ایک انتہائی تکلیف دہ اور خوفزدہ آواز میں کہا جا رہا تھا، SOS میری مدد کریں، میں چٹان پر پھنس گیا ہوں، جھاڑیاں بہت گہری ہیں اور میں اوپر نہیں چڑھ سکتا، برائے کرم مجھے یہاں سے نکالیں۔ یہ الفاظ واقعی دل دہلا دینے والے ہیں۔
لیکن اس ریکارڈنگ کی سب سے عجیب بات یہ ہے کہ بولنے والا شخص اس انداز میں مدد مانگ رہا ہے جیسے وہ بالکل پوری طرح اکیلا ہو۔ اب یہاں دماغ کو چکرا دینے والا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر ابتدائی پوسٹ مارٹم کے مطابق ملنے والی ہڈیاں ایک عورت کی تھیں تو اس ٹیپ پر دردناک آواز میں مدد مانگنے والا یہ مرد کون تھا؟ ایسا لگتا ہے کہ اس ایک ہی مقام پر دو مختلف افراد کی نشانیاں موجود ہیں جو بظاہر ایک دوسرے کے وجود سے مکمل طور پر بے خبر تھے۔ اس معاملے میں مزید سنسنی تب پھیلی جب کچھ عرصے بعد ایک مقامی رپورٹر نے اس جائے وقوع کا دورہ کیا۔ اس نے اس SOS نشان سے صرف 165 فٹ کے فاصلے پر شمال کی جانب درخت کی جڑوں کے نیچے چھپا ہوا ایک گڑھا دریافت کیا۔ اس گڑھے میں 2 کیمرے، ایک ڈائری اور سب سے اہم چیز ایک 24 سالہ لاپتہ ہائیکر کینجی ایوامورا کا شناختی کارڈ موجود تھا۔ پولیس کو لگا کہ چلو جی، انہیں ان کے تمام سوالوں کا جواب مل گیا۔ کینجی ایوامورا کے کارڈ کے ملنے کے بعد پولیس نے جلدی سے تمام کڑیاں ملانے کی کوشش کی۔ کینجی کے گھر والوں نے تصدیق کر دی کہ جائے وقوع سے ملنے والا بیگ اور اینیمے میوزک والی کیسٹس اسی کی تھیں۔ پولیس نے فرض کر لیا کہ ٹھیک ہے، ہڈیوں کی شناخت میں شاید کوئی غلطی ہوئی ہوگی اور یہ ہڈیاں کینجی کی ہی ہیں۔ کوئی وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے صرف 11 دنوں کے اندر مطمئن ہو کر یہ کیس باقاعدہ بند کر دیا۔ لیکن پولیس کا یہ جلد بازی میں نکالا گیا نتیجہ اس وقت چکنا چور ہو گیا جب ایک اور تہلکہ خیز انکشاف سامنے آیا۔ اصل میں جب پولیس نے وہ آڈیو ٹیپ کینجی کے والدین کو سنائی تو انہوں نے حیرت زدہ ہو کر کہا کہ وہ اس آواز کو بالکل نہیں پہچانتے۔ وہ آواز کینجی کی تھی ہی نہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب تھا کہ اس ہولناک جگہ پر کینجی کے علاوہ کوئی اور بھی موجود تھا جس کا کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ 5واں حصہ، غلط راستہ۔ آخر اتنے سارے لوگ اس مخصوص اور جان لیوا جگہ پر پہنچ کیسے رہے تھے؟ دراصل اس پہاڑ پر ایک چٹان ہے جسے سیف راک یعنی محفوظ چٹان کہا جاتا ہے، جہاں سے دائیں مڑ کر سیدھا پہاڑ کی چوٹی تک بحفاظت پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن حیران انگیز طور پر اس کے بالکل قریب ہو بہو اسی شکل کی ایک اور چٹان موجود ہے جسے فیک سیف راک یا جعلی چٹان کہتے ہیں۔ اگر کوئی تھکا ہرا ہائیکر غلطی سے اسے اصلی چٹان سمجھ کر وہاں سے دائیں مڑ جائے تو وہ سیدھا اس خطرناک جان لیوا کھائی اور گھنی جھاڑیوں والے علاقے کی طرف نکل جاتا ہے۔ نظریاتی طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ کینجی کے ساتھ بھی کچھ یوں ہی ہوا ہوگا۔ طوفان کے دوران وہ چٹان پہچاننے میں غلطی کر بیٹھا۔ وہ جنوب کی طرف بھٹکتا چلا گیا، کہیں اونچائی سے گر کر بری طرح زخمی ہوا۔ درد کی شدت میں اس نے یہ آڈیو پیغام ریکارڈ کیا اور بالآخر گھستے ہوئے اس دلدلی مقام تک پہنچا جہاں وہ نشان بنایا گیا تھا۔ 6واں حصہ، ایک حل طلب اور پراسرار ماما۔ بظاہر یہ اکیلے بھٹک جانے والی کہانی بڑی معقول لگتی ہے، لیکن جب ہم ان تمام تضادات کو اکٹھا کرتے ہیں تو یہ سولو ہائیکر یعنی اکیلے شخص کی تھیوری پوری طرح سے بکھر جاتی ہے۔ سال 1990 میں ان ہڈیوں کا جدید طریقوں سے دوبارہ معائنہ کیا گیا اور اس نے کیس کے بنیادی حقائق ہی الٹ دیے۔ حقیقت میں یہ ہڈیاں کبھی بھی او بلڈ گروپ والی خاتون کی تھیں ہی نہیں، یہ تو اے بلڈ گروپ والے کسی مرد کی ہڈیاں تھیں۔ اس انکشاف نے صورتحال کو سلجھانے کے بجائے مزید پریشان کن حد تک الجھا دیا۔ اس کیس کے جو بنیادی اور حل نہ ہونے والے تضادات ہیں وہ آج بھی وہیں کھڑے ہیں۔ ایک غالب نظریہ یہ بنایا گیا کہ کینجی کی ملاقات کسی اجنبی سے ہوئی ہوگی جس نے اس کے واک مین پر یہ آڈیو ریکارڈ کی اور یہ بڑا سا SOS نشان بنایا۔ لیکن بھئی پھر وہی سوالات، اگر وہاں 2 لوگ تھے تو کوئی کلہاڑی کیوں نہیں ملی؟ وہ دوسرا شخص کون تھا جس کی آواز ٹیپ پر ہے؟ اگر ہڈیاں کینجی کی ہیں تو اسے سرکاری طور پر شناخت کیوں نہیں کیا گیا؟ اور ایک زخمی انسان کے لیے یہ بھاری بھرکم درخت کاٹنا اور نشان بنانا ویسے بھی ناممکن ہے۔ ان سب باتوں کو تسلیم کرنے کے لیے بے شمار فرضی باتوں پر یقین کرنا پڑتا ہے۔ اور یوں یہ تفصیلی جائزہ ایک نہایت ہی پر اسرار اور خوفناک موڑ پر اختتام پذیر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان ہڈیوں کی کبھی بھی کینجی کے طور پر باقاعدہ اور حتمی شناخت نہیں کی جا سکی، جس کا مطلب یہ ہے کہ لکڑی کے ان 19 بڑے تنوں کو کاٹ کر اتنی نفاست سے وہ اتنا بڑا SOS نشان بنانے والا اصل معمار کون تھا؟ تاریخ اس سے مکمل طور پر ناواقف ہے۔ کیا یہ نشان کسی ایسے شخص نے بنایا جو آج بھی ان پہاڑوں کے کسی نامعلوم حصے میں چھپا ہے؟ یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو ذہن کو